سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغیب. گزشتہ سبق میں ایمان بالغیب کی تعریف کی گئی تھی کہ ایمان بالغیب کیا چیز ہے، اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں، پھر ایمان کے متعلق ایک بات بتلا دیں گے. ایمان میں نے بتلایا تھا، ایمان کہتے ہیں سچ ماننا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک لغت کے اعتبار سے ایمان کا معنی یہی ہے سچ ماننا، یعنی کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر سچ مان لینا، یہ ایمان ہے. کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر سچ ماننا، یہ ایمان ہے. اب کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر سچ ماننا، یہ کسی کی کچھ تفصیل ہے کہ سچ ماننا یعنی کس اعتبار سے سچ ماننا. کسی شخص نے کوئی بات کہی، آپ اس کے اعتماد پر اس کو سچ مان لیں، یہ ایمان ہے لغتاً. اور اصطلاح شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی تعلیمات، خصوصاً وہ تعلیمات جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. غیب کا معنی بتا دوں گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا اور یقینی سمجھنا، یہ ایمان ہے اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں. اب گویا کہ اس سے یہ بات کا پتہ چلا کہ مشاہدے کی بنیاد پر کسی چیز کو مان لینا وہ ایمان نہیں ہے. مشاہدے کی بنیاد پر کسی چیز کو مان لینا ایمان نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر بھی سمجھایا تھا کہ کسی کپڑے کو یا کسی دیوار کو سفید یا کالا کہہ دیا جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں اور دیکھ کر اس کی تصدیق کر دیں تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا کہ یہ ایمان ہے. کسی نے آپ سے کہا یہ پلر سفید ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ سفید ہے اور اس کو سفید مان لیا تو یہ ایمان نہیں ہے. کیوں؟ یہ آپ نے اس کے اعتماد پر نہیں کہا، یا آپ نے مشاہدے کی بنیاد پر کہا، دیکھ کر کہا. اسی طرح سے تمام چیزیں. تو ایمان کسی کی بات کو اس کے اعتماد پر یقینی مان لینا، یہ ایمان ہے. اب غیب کیا ہے؟ غیب کے متعلق میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ جو چیز عقل سے اس کا استحضار نہ کیا جا سکے، عقل سے اس کو نہ سمجھا جا سکے، بدیہی طور پر، واضح طور پر، آسانی کے ساتھ، یہ چیز غیب ہے. ایک بات. نمبر 2، ہمارے اندر اللہ جل شانہ نے 5 قسم کے حواس بنائے ہیں، حس بنائے ہیں. حس، آنکھ نے آنکھ، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، اور اسی طرح سے پکڑنا. یہ حس جو ہے اللہ جل شانہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں. ان حواس کے ذریعے سے جس چیز کا ادراک ممکن نہ ہو، ان حواس کے ذریعے سے جس چیز کو ہم محسوس نہ کر سکیں، وہ غیب میں داخل ہے. ما غاب عن الحواس، جو حواس سے ہٹ کر چیز ہے، حواس سے غائب ہے، حواس سے پوشیدہ ہے، یہ چیز غیب ہے. یہی تعریف کی اعراب القرآن نے، اور یہی تعریف کی غیب کی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں، اور اسی طرح مظہری نے بھی یہی تعریف کی. تو اب ایمان کا معنی سمجھ گئے، غیب کا معنی سمجھ گئے. اب دونوں کا معنی کیا ہوا؟ دونوں کا معنی ہوا
کہ جو تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتماد پر سچ مان لینا، حق مان لینا، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو یقینی مانتے ہیں۔ یہ معنی ہوا الذین یؤمنون بالغیب کا۔ اب غیب میں کیا ہے؟ غیب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم لے کر آئے ہیں، یہ بھی غیب میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جو اعمال صالحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے وہ تمام ہمارے تک غیب کے طرز پہ پہنچے، وحی کے ذریعے سے پہنچے، وہ داخل ہے، قرآن داخل ہے۔ اسی طرح سے بعض حضرات نے فرمایا کہ قبر حشر کی زندگی یہ غیب ہے، اور اسی طرح سے جنت جہنم کے مراحل جو بتلائے گئے ہیں وہ غیب ہے۔ اسی طرح سے قبر جو ہے وہ حشر کے میدان میں جمع ہونا اور اس کے تمام مراحل یہ غیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام تعلیمات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، وہ تمام کی تمام ان پر ایمان رکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کے معنی ہی یہ ہوئے اب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی تعلیمات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مان لینا، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون، جو روزی اور رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ اب بات یہ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ لے کہ بھئی میں تو مومن ہوں کیونکہ میں دل سے تصدیق کر رہا ہوں، زبان سے میں نہیں مانتا ہوں، زبان سے میں اقرار نہیں کرتا، زبان سے ان چیزوں کا اقرار نہیں کر رہا جن چیزوں کی اقرار کی بنیاد پر اس کا مومن ہونا ظاہر ہو، یہ شخص مومن نہیں کہلائے گا، ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ایک حالت میں صرف معتبر ہے، وہ یہ کہ جب اس کی کنپٹی پر کوئی پستول رکھے یا اس کو مجبور کرے کہ تم جو ہے زبان سے اقرار نہ کرو اور یہ دل میں مومن ہے، یہ حالت صرف معتبر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حالت معتبر نہیں ہے کہ کوئی انسان دل سے کہے کہ میں مومن ہوں اور زبان سے ان باتوں کا اقرار نہیں کر رہا جن باتوں کے اقرار کی وجہ سے وہ مومن مومن ہونا اس کا ظاہر ہو، یہ شخص مومن تصور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک شخص اگر زبان سے تمام ان باتوں کا اقرار کر رہا ہے جو باتیں ایمان کو ظاہر کرتی ہیں، جس سے اس کا مومن ہونا ظاہر ہوتا ہے، شریعت نے ان باتوں کو ہی بنیادی بنایا ہے مومن کے لیے، جیسے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا اقرار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، قرآن کی آخری کتاب اور حق سچ کتاب ہونے کا اقرار، قبر حشر آخرت جنت جہنم، فرشتوں، تمام انبیاء پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان۔ اگر ایک آدمی زبان سے ان چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، اب دل سے اس کے دل میں جو بھی ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، ہم اس کو مومن ہی کہیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جہاد کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یا تو ان کو علم نہیں تھا یا پہنچتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ جہاد کے لیے آئے ہیں، اگر ہم نے بات نہ مانی تو لڑنا پڑے گا اور ہم ان کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے، ان کے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید خوف، ڈر اور خوف کی بنیاد پر ایمان لائے ہیں، تو فوراً ان کو کچھ کو قتل کر دیا اور مال غنیمت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुम अस्सलाम लस्ता मुमिना, कि जो तुम्हारी तरफ सलाम करे और तुम उसको कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, ऐसा ना कहो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उनको उनकी हालत पेश की गई कि या रसूल अल्लाह इस तरह हमने उनसे लड़ना चाहा, उन्होंने फौरन कलमा पढ़ा, तो उन्होंने डर के कलमा पढ़ा। अल्लाह के रसूल का जवाब ये हुआ, क्या तुमने उनके दिल को चीर के देखा था कि उसमें ईमान था? क्या तुमने उनके दिल को चीर के देखा था कि उसमें? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी कि जो शख्स जुबान से उन चीजों का इकरार कर रहा हो जिससे उसका मोमिन होना जाहिर हो, चाहे वो दिल से मानता है या नहीं मानता, वो उसके और उसके रब का मामला है, हम उसको मोमिन नहीं कहेंगे। यही तो वजह थी कि अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक आखिरी अरसे तक मुसलमान कहलाया, और अल्लाह के रसूल की मजलिस में कई मुनाफिकीन होते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया 70 मुनाफिकीन, उनके नाम बमाए वल्दियत के, उनके नाम बमाए वल्दियत के अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब को बतला दिए थे कि ये मुनाफिक है, लेकिन पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर जाहिर न किया कि मुझे पता है कि तुम मुनाफिक हो, पूरी जिंदगी जाहिर नहीं की। 70 मुनाफिकीन के नाम बतलाए। इसीलिए हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार कहलाते, उनको मुनाफिकीन का पता था, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। ग़ज़वा उहद में जब वाक़या लंबा है, लश्कर निकला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि मदीना में रह के लड़ा जाए, और अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक की भी राय यही थी उस मौके पर। लेकिन दीगर सहाबा, जो नौजवान सहाबा थे, उनका जज्बा था कि बदर में शरीक नहीं हुए तो उहद में शरीक हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। अब्दुल्लाह इब्न उबई के 300 साथी मुनाफिक इस जंग में शरीक होने के लिए निकले। 700 सहाबा मोमिन थे, सहाबा इकराम थे उहद के, 300 मुनाफिकीन थे। यहाँ जाकर लोगों को मुगालता हुआ, मुअर्रिखीन को मुगालता हुआ। मुहर्रम में इंशाअल्लाह सहाबा की सीरत बयान करूंगा तो निशानदेही करूंगा। यहाँ जाकर उनको मुगालता हुआ जिन्होंने कहा कि ये गनीमत इकट्ठी करने लग गए, वो मुनाफिक थे। कुरान ने जिनके बारे में तंबीह की है उहद के मौके को जिक्र करके, वो वही अब्दुल्लाह इब्न उबई के साथी जो 300 साथ निकले थे, उनमें से कुछ फिर अब्दुल्लाह इब्न उबई उनको लेकर वापस हो गया, कुछ जंग में शरीक रहे। ये वही मुनाफिकीन थे जिनके बारे में कुरान का इताब उतरा या वो गनीमत के पीछे लग पड़े, ये वो लोग थे। लेकिन लोगों को इसमें मुअर्रिखीन को मुगालता हुआ, और किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा। अल्लाह जल्ल शानहू हमें सही अकीदा बनाने की तौफीक अता। वजाहत इसकी लंबी है, ये मैं बताऊंगा जरूर। आखिरी बात इसमें समझ लें, मैंने आपको ये बताया कि ईमान जुबान से इकरार कर रहा है, दिल अल्लाह के हवाले। लेकिन एक बात इसमें और समझ लें, ये बहुत जरूरी बात है। यही वजह है कि हम समझ नहीं सकते और लोग हमें धोखा दे देते। अगर कोई शख्स जुबान से तमाम के तमाम उन बातों का इकरार कर रहा है जो कि ईमान को जाहिर करती हैं और उससे उसका मोमिन होना जाहिर होता है, लेकिन अपने किसी अमल से उसी ईमान के तकाज़ों के खिलाफ इनकार भी साबित कर रहा है, अपने अमल से उन्हीं ईमान की चीजों का जिनका इकरार कर रहा है उसी का इनकार भी साबित कर रहा है, तो अब ये मोमिन नहीं कहलाएगा। जुबान से ईमान की बातों का इकरार कर रहा है, लेकिन अमल से उन्हीं बातों का जिनका जुबान से इकरार कर रहा है, अमल से उनका इनकार कर रहा है, तो मोमिन नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है मैं अल्लाह जल्ल शानहू को वहदहू ला शरीका ला मानता हूं, लेकिन जाकर बुत के सामने सजदा करता है, इसका ये जुबान का इकरार मोतबर नहीं। किसी को मुर्तद नहीं कहना, किसी को मुनाफिक नहीं कहना। अल्लाह पाक हमें पक्का सच्चा मोमिन बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका व हबीबिना खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा दाहिल मदहुवात व बालिल मस्मुकात वजब्बार القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك
ورأفة تحننك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہمارے درس کو قبولیت اپنی دربار عالیہ میں عطا فرما کر پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمیں بے ادبی سے محرومی سے بچانا. مولا کریم علم کی صحیح فہم عطا فرما دے. قرآن کی صحیح فہم دے دے. یہ احباب آتے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو قرآن کی سمجھ کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دے. اے اللہ ان کو قرآن ایسا سمجھا دے جیسے آپ کے نزدیک حق ہے, آپ نے اتارا ہے. اے اللہ مجھے ایسے سمجھانے کی توفیق دے دے جو آپ کے نزدیک حق ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے. اے اللہ اس درس کو اپنے دربار عالیہ میں قبولیت عطا فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.